بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے دور کی خوبصورت ترین ملکہ، آخری مغل تاجدار مرزا ابو ظفر بہادر شاہ کی بیوہ نواب زینت محل کی عمر ابھی 34 برس تھی جب شاہ ہندوستان کو جلا وطن کیا گیا۔ جواں سال بیٹے جواں بخت مرزا کو تو انگریزوں نے قتل کر دیا، ننھا پوتا بچ گیا تھا۔ ایک ملازمہ تھی، یہ تھی کل سلطنت۔ ملکہ کو مشورہ دیا گیا کہ بوڑھے بادشاہ کے ساتھ رنگون جانے سے بہتر ہے یہاں رہ جاؤ۔ جواب تھا جینا مرنا بادشاہ حضور کے ساتھ۔ رنگون کے قید خانے میں مغل شاہی خاندان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ دنیا کے کسی شاہی خاندان کے ساتھ نہیں ہوا۔ 10 برس اسی تنگ و تاریخ گیراج میں گزارے، حسن و جوانی سب ملال میں ملیامیٹ ہو گئے۔ اپنے سامنے اپنے پوتے کو دم توڑتے دیکھا۔ انگریز کمشنر ڈیوس نے دوائی تک پہنچنے نہیں دی۔ اپنے بادشاہ حضور کے لیے تازہ ہوا کی خاطر سفاک داروغے سے منت سماجت کرتی رہیں۔ 87 برس کی عمر میں بروز جمعہ 7 نومبر 1862 صبح 5 بجے ہندوستان کے بادشاہ کو گمنام قبر میں اتارا گیا۔ اکیلی ملکہ لاش کے پاس بیٹھی آنسوؤں کے موتی بکھیر رہی تھی۔ انگریز سپاہیوں نے ملکہ کو دھکے دے کر لاش اٹھائی اور جلدی دفنا کر قبر میں چونا ڈال دیا گیا۔ انگریز کمشنر کے بقول محمد عدن رول کی آخری نشانی بھی مٹ گئی۔ فرمان جاری ہوا کہ بادشاہ کا کوئی رشتہ دار وارث ہونے کا دعویدار نہیں ہوگا۔ حالانکہ ورثہ زندہ تھے۔ مغل بادشاہ کے 20 بیٹے تھے، 2 شہزادے جان بچانے میں کامیاب رہے تھے۔ بعض شہزادے جیلوں میں بھی ڈالے گئے۔ جو دہلی میں قتل ہونے سے بچ نکلے وہ برما اور ہندوستان کی سرزمین میں روپوش ہو گئے۔ بادشاہ کے ساتھ وفا نبھانے کے لیے رنگون میں ہجرت کر کے آنے والے مغل شاہی خاندان کے لوگ اپنی دکھیاری ملکہ کو اپنے پاس لے گئے۔ جو روکھی سوکھی کھاتے پہلے ملکہ کو پیش کرتے، عزت و تکریم سے پیش آتے، لیکن غم کیسے کم ہوتا۔ بیوہ ملکہ مرحوم بادشاہ کی حالت کو یاد کرتی، خود گریا کرتی اور شاہی خاندان کی عورتیں بھی آہیں بھرتی۔ اسی عالم حزن میں 63 برس کی عمر میں وفات پائی۔ برما کے مسلمانوں نے ملکہ کو بھی بادشاہ حضور کے پہلو میں دفنا دیا۔ بعد ازاں چندہ جمع کر کے درگاہ بنا دی گئی۔ آغاز بھی وفا، انجام بھی وفا۔ کہتے ہیں کہ اس درگاہ پر ہر وقت قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ بادشاہ حضور اور ملکہ زینت محل کی مغفرت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ مغل ملکہ کے ساتھ یہ سلوک برطانوی ملکہ وکٹوریہ کے دور میں ہوا۔ برطانوی ملکہ اور مغل ملکہ دونوں کی شادی 1840 میں ہوئی تھی۔ ملکہ وکٹوریہ شاہی گروفر کے ساتھ وہ زیورات پہنتی تھیں جو ملکہ زینت محل کو شادی کے وقت بادشاہ سلامت نے تحفے میں دیے تھے، جنہیں 1857 میں لال قلعے کی لوٹ مار کے دوران انگریز فوجیوں نے ملکہ زینت محل سے چھینا تھا۔ یہ نادر زر و جواہرات ملکہ الزبتھ دوئم بھی پہنتی رہیں۔ وہ کوہ نور ہیرا اپنے تاج میں سجاتی تھیں۔ ملکہ کی ذاتی ملکیت میں مغل خاندان سے لوٹی ہوئی دولت بھی شامل ہے۔ ملکہ الزبتھ کو سرکاری طور پر یاد رکھا جائے گا، لیکن ملکہ زینت محل کروڑوں لوگوں کے دلوں میں بغیر شاہی پروٹوکول کے زندہ رہیں گی۔